اقوام متحدہ نے اس میں خود بہت انٹرسٹ لیا اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن 2004 ایک انسٹرومنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اور تمام دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس کے سگنیٹری ہیں، اور پاکستان سگنیٹری بھی ہے اور پاکستان اس کو ریٹیفائی بھی کیا تھا. اور اب پاکستان نے اس میں بہت پارٹیسپیشن کی اور میری اپنی شمولیت رہی اس طرح کے ورکشاپ، اس طرح کے سیمینارز میں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن کو کنسرن کرتے ہیں. اور وہ بہت اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کے ممالک اس وقت آپس میں اس میں ہم آہنگی چاہتے ہیں کہ یہ جو بدعنوانی کے معاملات ہیں اس میں، کیونکہ یہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ صرف ایک ملک میں نہیں رہتے بلکہ وہ ایک ملک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ممالک جو ہیں آپس میں بھی ان کا اسٹرانگ ایک انٹریکشن رہے. اور اسی کے تحت یہ جو کنونشن ہے یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن، اس میں پاکستان بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہے. اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بائی لیٹرل ٹریٹی کا ہونا ضروری ہوتا تھا، لیکن اب ہمارے جو مختلف ادارے ہیں وہ ڈائریکٹلی بھی باہر کی جو اس طرح کی اینٹی کرپشن اتھارٹیز ہیں، ایجنسیز ہیں، اس طرح کے جو محکمے بنے ہوئے ہیں نیشنل لیول پہ، ان سے ہم ڈائریکٹلی رابطے کر سکتے ہیں اور اس سے پھر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ جلدی معاملات طے ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جہاں میوچول لیگل اسسٹنس لینا ہو یا جہاں پہ کہ ریڈ وارنٹس کی ضرورت پڑے. تو آج پاکستان کسی ملک سے بھی پیچھے نہیں ہے اس میں، اور اسی لیے یہ جو موجودہ قانون ہے اس وقت احتساب کے حوالے سے، وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے 1999 کا، اور اس میں چند چیزیں جو ہیں ضروری چیزیں جس کی وضاحت اس وقت ضروری تھی، وہ یہ ہے کہ اس کے دیباچے میں بھی لکھ دیا گیا ہے، اور وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ یہ کہا گیا ہے اس کے دیباچے میں، کوئی 3-4 جگہ پہ کہا گیا ہے کہ دیر از این ایمرجنٹ نیڈ، دیر از گریو اینڈ ارجنٹ نیڈ، پھر کہا گیا کہ دیر از این امییننٹ نیڈ، اور پھر ارجنٹ نیڈ. اور ان وجوہات کی بنا پہ یہ قانون جو ہے اس کا نفاذ کیا گیا، اور کوشش یہی تھی کہ ایک افیکٹو میکنزم بنے جس سے کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے ملک کی اس کو واپس لایا جا سکے. اس سے پہلے کے جو قوانین تھے وہ اکثر وہ تھے، کبھی سیاستدانوں کے خلاف قوانین آ جاتے تھے، کبھی سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے خلاف آ جاتے تھے، لیکن یہ ایک ایسا قانون ہے جو مقصد اس کا صرف یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے، سزا دی جائے، بلکہ کوشش یہ تھی کہ جن لوگوں کا پیسہ یا جو ملک کا پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں اس پیسے کی واپسی ہو. اسی لیے میں نے آپ کی جو فوکس ہے وہ مبذول کرایا اس کے دیباچے کی طرف. اب اس میں ایک بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ قومی احتساب آرڈیننس 99 کا جو ہے، اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو احتساب ہے اکراس دا بورڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے خلاف احتساب ہوگا اور باقی لوگ جو ہیں وہ بری الذمہ ہو جائیں گے. تو اس میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیکرڈ کاؤز. سو دیر آر نو سیکرڈ کاؤز، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، اور یہ تمام لوگوں کو اپلائی کرتا ہے. اب یہ کن کن کو اپلائی کرتا ہے، کیونکہ آپ نے بعد میں مجھے سوال بھی کرنے ہیں، اس لیے میں وہ ذرا وہ پیرامیٹرز آپ کو بیان کر دوں کہ یہ اپلائی کرتا ہے ہولڈرز آف پبلک آفس کو، اور یہ اپلائی کرتا ہے ان تمام لوگوں کو جو کہ پاکستان کے باشندے ہیں. اس میں میگا جو سکیمز ہیں، فائنینشیل سکیمز، میگا منی سکیمز، وہ بھی اس میں آتے ہیں، اور اس میں سیاستدان بھی آتے ہیں، ہولڈرز آف پبلک آفس میں بیوروکریٹس بھی آتے ہیں. لیکن یہ حاضر سروس جو فوجی لوگ ہیں ان کو اپلائی نہیں کرتا، ان کو ایکسپریسلی ایکسکلوڈ کیا گیا اس قانون کے زمرے سے. اور ہولڈر آف پبلک آفس کی جہاں ڈیفینیشن ہے وہاں پہ افواج پاکستان میں جو حاضر سروس لوگ ہیں ان کو اس سے باہر رکھا گیا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ ان کو کیوں باہر رکھا گیا ہے؟ تو ان کے جو اپنے قوانین ہیں
خاص طور پہ آرمی ایکٹ بھی ہے اور دوسرے قوانین وہ بہت سخت ہیں، تو وہاں پہ سزائیں بھی یہاں سے زیادہ ہیں. لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا انہوں نے اگر کوئی ایسی ڈیوٹیز دی ہیں جو کہ فوج سے ریلیٹڈ نہ بھی ہوں یا وہ ایسٹس ہی ایکوائر کر لیں ریٹائرمنٹ کے بعد سامنے آ جائیں، تو ان کے معاملے میں بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہی میں یہ سارے معاملات جو ہیں نیب میں آتے ہیں، تو وہ بھی نیب سے بری الذمہ نہیں ہے. اب صرف ایک کیٹیگری ہے، وہ ہمارے سپیریئر کورٹ ججز ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا کچھ کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی ان کے معاملے جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے. اور آج میں اس چیز کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو بالکل جائیں گے، ایک فورم بنا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ کہ کرپشن کا ایسا عنصر ملتا ہے جس پہ کہ کرمنالٹی اٹریکٹ ہوتی ہے، فوجداری قوانین اٹریکٹ ہوتے ہیں کرپشن کے، تو وہاں پہ ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اس قانون کے تحت بھی. اب اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں میں کہ یہاں پہ وزرائے اعظم جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور ڈسکوالیفائی کر کے کہا گیا کہ جی اب یہ انہوں نے ایسے فیل کیے ہیں کہ اب یہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے. ان کی وزارت عظمیٰ بھی چلی گئی، ان کی حکومتیں بھی چلی گئیں، لیکن ساتھ ہی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے سپریم کورٹ، انہوں نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ ان کے کیسز جو ہیں یہ نیب میں جائیں اور نیب ان کے کیسز دیکھے اور پھر ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہوں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بیوروکریٹس کے خلاف ان کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جہاں سیاستدانوں کے خلاف ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، وہاں ہماری ہی عدلیہ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی میں بھی پروسیڈ کریں. تو ان سب کو جب میں اکٹھا کرتا ہوں تو جو سپیریئر کورٹ ججز ہیں ان کے معاملے جو ہیں بالکل وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی جائیں گے، اور وہ معاملے جو ہیں اگر اس میں کرمنل اوور ٹونز ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں بھی جورسڈکشن ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، اور وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس قانون میں کوئی بھی سیکرڈ کاؤ یعنی کہ وہ مقدس گائے اس قانون میں کوئی نہیں ہے. اب لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں کہ کچھ جج صاحبان کے بارے میں کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں. ان آڈیو لیکس کے تحت ایک کمیشن قائم کرنا پڑا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں آ رہی تھیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے جوڈیشل سسٹم جو ہے پاکستان کا، وہ روک دیں اس کو، کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو لگ رہا تھا جیسے کہ کچھ باہر سے کچھ لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی اس میں آڈیو لیکس میں شواہد آ رہے تھے جس سے کہ ہمیں ایک کرپشن کا بھی عنصر ملتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بہت کوشن ایکسرسائز کیا اور ایک کمیشن بنایا، اور کمیشن بھی انہی کے بردر ججز پہ مبنی کمیشن بنایا گیا، اور ان کا یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی ججز کے علاوہ کوئی کمیشن بنتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب وزرائے اعظم کے خلاف جب فیصلے آئے ڈسکوالیفیکیشن کے، یا اور لوگوں کے خلاف اور طبقوں کے خلاف معاملات آئے، تو یا میرے آپ کے بارے میں عوام الناس کے بارے میں بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو کوئی کمیشن نہیں بنایا جاتا، بلکہ سیدھا کہا جاتا ہے کہ اب ان کے کیسز جو ہیں وہ تفتیشی اداروں میں ڈال دیے جائیں. اور بہت سارے ہمارے چیف جسٹسز ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے. یہاں تک کہا گیا کہ مجھے یاد ہے ڈال دیے جائیں، اور بہت سارے ہمارے چیف جسٹسز ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے. یہاں تک کہا گیا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے، ان کے بارے میں ایک بالکل غلط شکایت ہو گئی، فیکٹس بھی وہ صحیح نہیں تھے،
اور اس وقت کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر کو بھی اریسٹ کر لیں. تو خدارا وہ والی زبان حکومت نے کبھی نہیں کہی. جج صاحبان کے خلاف ہم وہ زبان نہ بولیں گے، نہ ان کو ہم بے توقیر ہونے دیں گے. اور اسی لیے یہ جو کمیشن ہے یہ بنایا گیا تھا، اور یہ ایک ان کو ایک اچھی سہولت تھی. سہولت ان کو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو کمیشن کے سامنے اپنی انوسینس بھی ثابت کر سکتے تھے، اور کمیشن کے سامنے ان کو یہ موقع تھا موقف پیش کریں. اور اگر کمیشن میں رپورٹ فیوریبل آ جاتی تو پھر تو نہ تو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، اور نہ ہی فوجداری جو ہمارے ادارے ہیں جو کرپشن وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں ادھر معاملہ جائے گا. تو یہ سہولت جو تھی یہ بھی جج صاحبان کو دی گئی تھی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باوجود اس ساری سہولت کے جو کہ ان کو دی گئی تھی، ایک اچھا موقع دیا گیا تھا، انہوں نے خود ہی اس کمیشن کو کی پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا. اور یہ ایک قانونی طریقہ جو ہے اس کو روک دیا گیا. اور اس میں کچھ ایلیگیشن اس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جاتے ہیں، اور وہی ہمارے جج صاحبان جو کہ ہم خیال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا اور پھر یہ جو کمیشن ہے اس کی ورکنگ کو روک دیا. اور سرکار کی یہ بھی کوشش تھی اور پارلیمان کی کوشش تھی کہ ایک جو ایلیگیشن لگ رہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ کہ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز بنائے ہیں، تو قانون بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023، سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. اس کے تحت وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کو امپاور کیا گیا، اور کوشش یہ تھی کہ اگر یہ اس طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہے تو یہ بند ہو جائے اور چیف جسٹس صاحب پہ کوئی کسی طرح کی انگلی نہ اٹھائے. لیکن پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی مرضی کا ایک اور بینچ بنایا، اور ایک ایسا قانون جو ابھی معرض وجود میں آیا ہی نہیں تھا کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ روک دیا، جو کہ وہ نہیں روک سکتے تھے. اور کسی شخص کو ایک پٹیشن جو اس طرح کی آتی ہیں، کسی شخص کو کوئی ایسا فنڈامنٹل رائٹ حاصل نہیں ہے، کوئی بنیادی حق کسی کا نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کو روک دے، اور قانون کا اطلاق ہونے سے پہلے قانون سازی کو روک دے. آپ تمام فنڈامنٹل رائٹس کھول کے دیکھ لیں، ایسی کوئی فنڈامنٹل رائٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اور یہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون کا رستہ جو ہے وہ روکا گیا، اپنی مرضی کا بینچ بنایا گیا. اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئیں جبکہ الیکشن کے معاملوں میں بھی ہماری سپریم کورٹ آئی اور وہاں پہ ایک ایسا آرڈر کیا جو کہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کو بھی کوشش کی گئی کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی، بہرکیف وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور یہ جو قانون سرکار نے بنایا، یعنی بنایا پارلیمان نے، تو یہ قانون صریحاً خود شروع نہیں کیا گیا تھا یہ معاملہ، بلکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے آئے جس میں کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا بینچ فارمیشن کا، کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں. اور لہٰذا یہ اس چیز کے اس کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے. لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی انہوں نے خود ہی دے دی جو کہ ان کو اختیار نہیں تھا، بینچز بھی انہوں نے اپنی مرضی سے بنانے شروع کر دیے، اور جب قانون سازی ہوئی تو اس قانون سازی کو بھی انہی بینچز پہ جن پہ کہ یہ شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، انہی بینچز کو پھر اکٹھا کر کے اپنے ہم خیال جج صاحبان کو انہوں نے یہ جو دو قوانین ہیں جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023 اور دوسرا سپریم کورٹ ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ آف 2023، تو ان سب کو روک کے اب لیٹسٹ یہ کیا ہے کہ یہ سارے کیسز غالباً انہوں نے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے، الیکشن کا معاملہ اور انہوں نے اب غالباً یہ رکھا ہے اگلے ہفتے میں یہ سارے معاملات جو ہیں. تو یہ ایک ایسی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے جس سے کہ
ہم چند مخصوص ججز جو ہیں وہ نہ صرف کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف ایک پیش رفت کر رہے ہیں، بلکہ وہ پارلیمان کے قانون کو بھی نہیں مان رہے، اور انہوں نے آئین اور تمام سٹیچوٹس کے خلاف فیصلے دے کے الیکشن میں بھی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن کرا لیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں نہ صرف کہ تحفظات ہیں ہم سب کے، بلکہ وہ قانونی، آئینی اور منطقی اعتبار سے بھی غلط ہیں۔ تو ایک تو میں نے آپ سے یہ ذکر کرنا تھا آج، اور دوسری جو اہم چیز ہے جو میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ بریک تھرو ملا ہے کچھ کیسز میں بھی، اور اس میں وہ جو کیس تھا القادر ٹرسٹ کا، وہاں پہ بھی وہ شواہد جو ہیں کہ ہاں اس میں مزید ایویڈنس آیا ہے جہاں پہ کہ بہت ساری اور ایکسپینسو گفٹس جو ہیں جو کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جو فیملی کے لوگ یا ان کے جو دوست احباب ہیں ان کو، سابق وزیر اعظم سابق، تو ان کے جو دوست احباب یا ان کے اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو کچھ ڈونیشنز آئیں جو کہ کیش میں تھی، کائنڈ میں تھیں، تو وہ ایویڈنس بھی آیا ہے مزید۔ اس میں اب جو اماؤنٹس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائے تھے اس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اور ایک اور بات جو ضروری میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو 190 پاؤنڈ آئے تھے پاکستان کی ریاست کے، اس میں چونکہ وہ انہوں نے یہ کہہ کے لے کے آئے تھے کہ یہ ریاست کے ہیں، جبکہ گئے کسی ایک خاص کمپنی یا فرد واحد کے اکاؤنٹ میں، تو وہاں پہ ٹیکس جو تھا وہ ان کی بہت بڑی ایویژن ہوئی، کیونکہ جو اسٹیٹ آف پاکستان کی مد میں جو باہر سے ریپیٹریشن ہوتی ہے پیسے کی، اس پہ ٹیکس سے استثنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پیسہ بھی اسٹیٹ کو نہیں ملا، اور وہ جو استثنا ہے وہ بھی انہوں نے خود لے لیا، تو یہ اربہ روپے جو ہیں مزید اس سے پبلک ایکسچیکر کو اس کا لاس ہوا۔ اور ابھی لیٹلی کچھ اور اکاؤنٹس بھی ملے ہیں، کافی بڑی تعداد میں اکاؤنٹس ملے ہیں، جس کی کہ تقریباً اپروکسیمیشن جو حجم ہے اس کا وہ تقریباً 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی ایک دوست ہیں، فرد شہزادی ان کا نام ہے، اور ان کے میاں صاحب ہیں، تو ان کے اکاؤنٹ میں 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں مزید ملی ہیں، اور اس میں اب مزید ایفرٹس بھی کیے جا رہے ہیں کہ میوچول لیگل اسسٹنس بھی پروکیور کیا جائے، اور تاکہ وہ ملک واپس آ سکیں اور وہ ان چیزوں کا جواب دے سکیں، اس کے لیے بھی جو ایفرٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اسینشلی مین باتیں تھیں جو میں آپ سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اب ان تمام چیزوں پہ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو دا فلور از اوپن ٹو یو، آپ اپنی اپنے باری باری سے سوال کرتے جائیں۔ جی خان قادر صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں اسی جگہ آپ سے پہلے جو مشیر احتساب تھے وہ بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس کرتے تھے، وہ بھی لمبے لمبے اعداد و شمار پیش کرتے تھے، جی جی لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے سارے پیریڈ میں نہ تو کوئی کیس ثابت کر سکے اور نہ ہی ملک سے کوئی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ پاکستان واپس آئے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اس قانون کا بنیادی مقصد ہے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ایسا کیا ڈفرینس کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے وہ لوٹی ہوئی دولت بھی حقیقتاً پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہو، اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کی عملی شکل بھی قوم کو نظر آئے کہ جنہوں نے کرپشن کی اربوں روپے لوٹے ان کے خلاف کوئی عمل کارروائی کی ہوئی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیسہ جس کا بھی ذکر ہوا ہے جو پاکستان آ چکا ہے، تو وہ جہاں تک مجھے علم ہے وہ ابھی بھی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے اس کے
وہ والا اکاؤنٹ جو ہے جو کہ ایک خاص فیملی کے یا کمپنی کے کی لائبلٹی کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں پہ پیسہ موجود ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہے نہیں، سو پیسہ موجود ہے. اور میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس چیز کا سو موٹو نوٹس جو ہے بالکل وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کو وہ ریپیٹریٹ کریں، جو کہ پیسہ پاکستان کی سرکار کے لیے آیا تھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ میرے جو پریڈیسیسر تھے تو انہوں نے بہت باتیں کی تھی، اور غالباً آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ میں بھی صرف باتیں کر رہا ہوں. تو obviously میری کوشش ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی طرح باتیں کروں. اور ضروری بات جو آپ کو ڈفرنس بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں ایک تو بہت پیشنیٹ ہوتے تھے، اور وہ اصل جو لیگیلٹی ہے اس پہ یوزلی بات کم کرتے تھے، وہ زیادہ ایک سنسنی پھیلا دیتے تھے. تو میں اس قسم کی سنسنی کے خلاف ہوں. اور ایک بڑی ضروری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو ہمارے چیئرمین نیب تھے پچھلے اس دور کے، ان کے کچھ ایسے چیزیں بھی، ویڈیو لیکس بھی آ گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے وہ بہت ولنریبلٹی تھی ان کی. تو خدا کا شکر ہے کہ آج وہ لوگ جو ہمارے اس طرح کے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ اس طرح کی ولنریبلٹی ان کی نہیں ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ نے پیرلل ڈرا کیا ہے یہ اپلائی کرے گا ان حالات میں. ہاں اگر میں کوئی چیز ایسی کروں جو انہوں نے کی ہے، خدا نہ خواستہ، تو بالکل آپ مجھے بھی اسپیئر نہ کریں اور مجھے بھی کٹہرے میں لائیں. تو میں اس کے لیے بالکل، مجھے پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ایسی چیز نہیں ہوگی، اور اس میں کوئی بڑا بول نہیں ہے. بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ایک کمزور انسان ہونے کے باوجود آج تک وہ پھسلن ہوئی نہیں ہے. میری عادت ہے میں زیادہ نام یوزلی نہیں لیتا ہوتا. میں کیونکہ نام لینے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ سب کو پتہ ہے، جب میں نے اگر خان صاحب بھی کہا ہے تو وہ پتہ چل گیا ہے کون ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہنا کہ میں نے ان کا نام چھپایا ہے، میں نے چھپایا کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے بہت اچھالا بھی نہیں ہے. آپ تک بات بھی پہنچ گئی ہے. اگر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نام چھپ گیا ہے تو میں اور ذرا کلیئرٹی سے بیان کر دیتا ہوں. تو اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سابق وزیر اعظم کہا تھا، اب میں عمران خان صاحب بھی کہہ دیتا ہوں. لیکن نام میں چونکہ سب کے عزت سے لیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آئین کا ایک پروویژن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ڈگنیٹی آف مین. تو اس کو ہمیں ملوز خاطر رکھنا ہے. اب آپ کی جو دوسری بات ہے وہ آپ نے کی تھی جی، ہاں وہ جنرل صاحب کی، جنرل فیض کی. ٹھیک ہے نا. تو جنرل فیض کے بارے میں نے ابھی تک کوئی ایسٹس میری نظر سے نہیں گزرے جہاں پہ کہ کوئی اس طرح کے ایویڈنس جو ہے میرے سامنے آیا ہو. تو لہٰذا وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ نیب اس کو نہیں دیکھے گی. بالکل نیب اس کو دیکھ سکتی ہے، نیب کا مینڈیٹ ہے. تو یہ بھی آئی تھنک آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب تیسرا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ کیا تھا میاں صاحب کی واپسی سے 62(1)(f) سے، کہ اس میں آپ نے ایک اور بھی سوال کیا تھا کہ کوئی عدلیہ سے کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے.
جس سے کہ میاں صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے. تو میں چونکہ پیورلی ایز اے لیگل ایکسپرٹ بات کر رہا ہوں آپ سے, اور پھر میرا یہ احتساب سے بھی تعلق ہے, میں میرٹس بھی دیکھے ہیں, واقعات بھی دیکھے ہیں, قانون بھی دیکھا ہے. میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی ڈیل کی ضرورت ہے, اور اگر ڈیل ہو رہی ہوتی تو پھر آج کی یہ جو پریس کانفرنس کا جو شروع کا پارٹ ہے میرا خیال ہے اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں تھی. میں نے دو ٹوک بات کی ہے.